نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے، پیش بینی ہزار نعمت ہے۔ کالم نگار ہیں الطاف حسن قریشی اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ آج ہم جن پیچیدہ اور لا ینحل مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کے اسباب کا صحیح سراغ لگانے اور ان کا معقول حل تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنا ماضی کھنگالنا ہوگا۔ وہ اقوام جو آج بہت زیادہ ترقی یافتہ دکھائی دیتی ہیں ایک زمانے میں ہم سے بھی کہیں زیادہ پسماندہ تھیں۔ سینکڑوں سال کے تجربات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی تھیں کہ ہم علم اور تحقیق کے ذریعے بدحالی سے نکلنے کے ساتھ ساتھ نئے امکانات بھی دریافت کر سکتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اعلیٰ معیار کے کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کی اور تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والے محققین کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا، انہیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کیں اور ان کی سفارشات کو غیر معمولی اہمیت دی۔ اس قابل رشک بندوبست سے جہالت کے اندھیرے چھٹتے گئے اور دریافت اور ایجادات کے اجالے پھیلتے گئے۔ آج امریکہ جو دنیا کی واحد سپر پاور ہے، صرف 6-7 صدیوں پہلے برطانوی نو آبادیات کا حصہ اور پسماندگی کا بڑا ہولناک نمونہ تھا۔ اسی طرح جب مسلمانوں نے اسپین میں علم و معرفت کے مراکز قائم کیے تو یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان تاریخی حقائق سے یہ عقدہ کھلتا ہے کہ انتہائی پسماندہ ملک بھی عالمی برادری میں ایک باعزت مقام پا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس ملک یا خطے کے باشندے ایک ایسا نظام وضع کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو انسانی وسائل کو جدید خطوط پر بروئے کار لانے اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی اہلیت رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ انہیں وقت کے صحیح استعمال کا پورا شعور بھی حاصل ہو، ان کے اندر افکار تازہ کو پوری اہمیت دینے کی امنگ پائی جاتی ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب با اختیار طبقے معیاری تعلیم کے فروغ کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھیں اور ملک میں اچھی یونیورسٹیوں کا ایک جال بچھا دیں جن میں طلباء اور طالبات اپنی تاریخ اور جدید علوم سے مالا مال ہو کر قائدانہ کردار ادا کریں۔ قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے ان چیلنجز کا سائنسی انداز میں پوسٹ مارٹم کرنا ہوگا جو ایک متوازن اور آسودہ زندگی بسر کرنے کی راہ میں حائل چلے آ رہے ہیں۔ آج ہمیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے جس کی ہلاکت آفرینی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں علاقے پاکستان کے قیام کے وقت ہی سے مسائل کا شکار چلے آ رہے ہیں۔ ہم اس انتہائی تشویشناک صورتحال کے اسباب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد ایک تسلی بخش حل تلاش کر سکیں اور ماضی کی غلطیاں دہرانے سے باز رہیں۔ صوبہ سرحد جس کا نام آج کل خیبر پختونخوا ہے، 1947 میں اس کی سیاسی صورتحال بڑی پیچیدہ تھی اور ہندوستان کے سیاسی مستقبل پر اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتی تھی۔ اس کی مسلم آبادی 90% سے زیادہ تھی، مگر 1937 سے حکومت اس جماعت کی قائم تھی جو پوری طرح کانگریس کے زیر اثر تھی اور حالات ثابت کر رہے تھے کہ اس کا ایجنڈا ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنا ہے۔ وہ انگریزوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کا وجود ختم کر دینا چاہتی تھی۔ مختلف عوامل کی بنا پر آل انڈیا مسلم لیگ اس صوبے میں عوامی مقبولیت حاصل نہیں کر سکی تھی۔ گاندھی جی کے عدم تشدد کے سیاسی فلسفے، اہنسا اور ان کی کھدر پوشی سے متاثر ہو کر خان عبد الغفار خان نے 1929 میں خدائی خدمتگار تنظیم قائم کی۔ وہ باچا خان اور سرحدی گاندھی کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری انگریزی میں لکھی ہے۔ اس میں تحریر کیا ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم ترجمے سے پڑھا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ کالج اور دارالعلوم دیوبند بھی گئے، اور عبد الحلیم شرر کے ناول سے ان کے اندر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے تحریک خلافت میں بھی حصہ لیا تھا، مگر سیاست میں وہ کانگریس کے حامی تھے۔ 1937 کے انتخابات میں خدائی خدمتگار نے حکومت بنائی جس کے وزیر اعلیٰ باچا خان کے بڑے بھائی تھے۔ 10 برسوں بعد حالات بہت پلٹا کھا چکے تھے اور گاندھی جی نے قیام پاکستان کا منصوبہ تسلیم کر لیا تھا۔ اس پر باچا خان دہلی گئے اور مولانا ابوالکلام آزاد کے بقول کانگریس سے بے وفائی کی شکایت کرتے ہوئے بار بار یہ کہتے رہے کہ تم نے ہمیں بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جس حقیقت کا مہاتما گاندھی کو بھرپور احساس ہو گیا تھا اسے سرحدی گاندھی کیوں نہیں سمجھ پائے اور پاکستان کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کرتے رہے۔ فروری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ خان عبد القیوم خان جو 1937 کے انتخابات میں کانگریس کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے، وہ حالات میں جوہری تبدیلی کو بھانپتے ہوئے 1946 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور اسمبلی کی نشست جیتنے میں کامیاب رہے۔
مگر حکومت ڈاکٹر خان صاحب نے ہی بنائی۔ جولائی 1947 کے ریفرینڈم میں لاکھوں کی تعداد میں ووٹ پاکستان کے حق میں پڑے، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ عوام نے کانگریس کو مسترد کر دیا ہے۔ حقیقت پسندی کا تقاضا یہی تھا کہ ریفرینڈم کے بعد ڈاکٹر خان صاحب مستعفی ہو جاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ 14 اگست کی رات پاکستان وجود میں آ گیا اور 15 اگست کی صبح یوم آزادی منایا جانا تھا، جس میں وزیر اعلیٰ نے پاکستان کا پرچم لہرانا تھا اور اسے سلامی پیش کرنا تھی، لیکن ڈاکٹر خان صاحب اور ان کی جماعت کے افراد اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ چنانچہ قدرتی طور پر اسے پاکستان کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف سمجھا گیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر خدائی خدمتگار کی حکومت برطرف کر دی گئی اور خان عبد القیوم خان وزیر اعلیٰ منتخب کر لیے گئے۔ جس طرح بادشاہ خان پیش بینی سے کام نہیں لے سکے تھے، اسی طرح خان عبد القیوم خان بھی مستقبل بینی کا ثبوت دینے میں ناکام رہے۔ اس طرح ایک ایسا گہرا زخم لگا جو اب سرطان کی شکل اختیار کرنے لگا ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔